کتابوں میں وہ واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. بڑے صاحب حال بزرگ تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ محل کی پچھلی طرف دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بہلول بیٹھے ہوئے ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو گھر بناتے ہیں. تو ہارون رشید نے اس سے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں. کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو بندہ یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا مانگوں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے. انہوں نے پوچھا کہ بہلول قیمت کتنی؟ بہلول نے کہا 1 دینار. تو ہارون رشید سمجھا کہ یہ اس وقت اپنی مستی کے حال میں ہے، موج میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے. اس نے اس کو لائٹ لے لیا اور آگے چلا گیا. پیچھے اس کی بیوی زبیدہ آئی، اس نے بھی سلام کیا. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ گھر بنا رہا ہوں. اس لیے کہ جو کوئی خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس شخص کو اس کے بدلے جنت میں گھر عطا فرما دے. اس نے پوچھا بہلول قیمت کیا؟ کہ 1 دینار. تو وہ زبیدہ اس بات پر یقین کر گئی، اس نے 1 دینار دے دیا اور کہا بہلول میرے لیے دعا کر دینا. آگے چلے گئے. اب جب ہارون رشید رات کو سویا تو اس نے جنت کے مناظر دیکھے، جنت کی سکائی لائن دیکھی، مرغزاریں ہیں، بہاریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، اور ان میں ایک گھر اس نے دیکھا جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا، سائن بورڈ لگا ہوا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو میری بیوی کا گھر ہے، میں ذرا اس گھر کو دیکھوں تو صحیح. جب دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک دربان موجود تھا، سیکیورٹی گارڈ موجود تھا. اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ جس کا نام لکھا ہے میں اس کا خاوند ہوں. تو سیکیورٹی گارڈ نے جواب دیا کہ سوری، اس جہان کا دستور یہ ہے کہ جس کا نام ہو وہی جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا، آپ واپس جائیں. جب سیکیورٹی گارڈ نے اس کو پیچھے ہٹایا تو ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. اب اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ اوہو، وہ تو کوئی قبولیت دعا کا وقت تھا اور بہلول کی دعا قبول ہو گئی. میری بیوی زیادہ عقل مند نکلی کہ اس نے 1 دینار دے کر دعا لے لی اور میں دعا بھی نہ لے سکا. اس کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا، بڑا ڈپریشن ہوا، سارا دن مغموم رہا، غمزدہ رہا کہ میں نے ایک گولڈن چانس کو مس کر لیا. پھر دل میں خیال آیا کہ آج شام کو پھر میں جاؤں گا، اگر میں نے بہلول کو دیکھا تو آج تو میں ایک گھر کا سودا کر لوں گا. چنانچہ شام کو پھر چہل قدمی کے لیے نکلا. اللہ کی شان دیکھیں کہ بہلول پھر ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے. اس نے بہلول کو سلام کیا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ کہ جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دے. تو پوچھنے لگا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ جناب اس کی قیمت ساری دنیا کی بادشاہی. ہارون رشید بڑا حیران، کہنے لگا بہلول کل تو 1 دینار قیمت مانگ رہے تھے اور آج ساری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو جو میں دے بھی نہیں سکتا. تو بہلول نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے. تو آج چونکہ ہم نے اللہ سے بن دیکھے سودا کیا اس لیے جنت ہمیں بہت سستی مل رہی ہے. حتیٰ کہ 1 مد جو خرچ کر دیں تو اس کے بدلے بھی جنت مل جاتی ہے. 1 کھجور اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں، اس 1 کھجور پر جنت مل جاتی ہے. 1 آنسو اگر ندامت کا بہا دیں تو 1 آنسو پہ مل جاتی ہے. تو آج جنت کی قیمت بڑی سستی ہے
کہ بن دیکھے سودا ہے. کل جب انسان موت کے وقت دیکھ لے گا پھر اس وقت رو رو کر دریا بھی بہا دے گا تو اس کو جنت نہیں ملے گی کہ اب یہ ایمان نہیں، یہ مشاہدہ بن جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ملا جیواں رحمت اللہ علیہ نے، کہ ایمان کی وجہ سے بندے کو جنت ملے گی اور عمل کی وجہ سے جنت کے درجات ملیں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، لیکن جو نیک اعمال ہیں وہ اس کنجی کے دندانے ہیں. جیسے کنجی لگاتے ہیں تو اگر کنجی کے دندانے آپس میں سیٹ نہ بیٹھیں تو تالا نہیں کھلتا. تو کنجی تو کلمہ ہی ہے، لیکن نیک اعمال کے ذریعے ہم اس کے دندانوں کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ کنجی سیٹ بیٹھے گی اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا. لہذا ہمیں اپنے ایمان کی اس قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے. اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو میرے اللہ نے وعدے کیے وہ 100% سچے ہیں اور ہم اس کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں.